اور صدیق ہوندا ہے جڑا ہمیشہ ہی سچ بولے، صادق ہوندا ہے جڑا سچ بولے، اور صدیق ہوے جڑا ہمیشہ سچ بولے، تے صادق ہوندا ہے جڑا جھوٹ نہ بولے، اور صدیق ہوندا ہے جد کو جھوٹ بولیا نہ جائے۔ اے تھوڑا جا فرق سمجھو، صادق اور صدیق دا معنی ایک ہی ہے، سچ بولن والے، لیکن فرق ہی باریک جا۔ صادق سچ بولنے والا اور صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا۔ صادق ہوئے جڑا جھوٹ نہ بولے، تے صدیق ہوئے جد کو جھوٹ بولیا نہ جائے۔ صادق ہوندا ہے جڑا مخلوق نال سچ بولے، صدیق ہوندا ہے جڑا خالق نال سچ بولے۔ صادق ہوندا ہے جڑا نفسانیت تو پاک ہوئے، صدیق ہوندا ہے جڑا انانیت تو پاک ہوئے۔ صادق ہوندا ہے جڑا واقعے دے مطابق گل کرے، اور صدیق ہوندا ہے جدی زبان چو گل نکل جائے رب واقعہ ہی ہونج کر دے ہوئے۔ صادق ہوئے جڑا واقعے دے مطابق گل کرے۔ بھئی جتھے کوئی گل ہوئی ہوئے، بندہ آکے دسے جی اتھے اے گل ہوئی ہے، تے گل ہونجی ہوئی ہوئے، وہ کون ہوئے گا؟ بولو تے صحیح۔ صادق تے صدیق ہوندا ہے کہ گل ہوئی نہیں، انہیں کہہ دیتا ہے بھی گل اینجے، رب آکھے سونے جے توں آکھے تے پھر اینجی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسا میرے نال جھوٹ بولے یا سچ بولے آئے، منو اس گل دے نال سروکار نہیں، لیکن جڑے جملے میں زبان چو نکال دیتے نے، جڑی میں خواب دی تعبیر بیان کر دیتی ہے، رب العالمین دی طرفوں جی واقع ہو جائے گی۔ حضرات اللہ دا قرآن میرے سامنے میں ٹھیک 3 دن گزرے نے، بادشاہ وقت دی والوں سنا آیا کہ ایسا کیے وقت واپس آ جا، اساں تیری رہائی دا پروانہ جاری کر چھڑے آئے۔ حضرات و بندہ ساکی جڑے رہا ہو گیا، دربار دے اندر جا کے اس بادشاہ وقت الریان بن ولید جنہوں عزیز مصر آکھیا جاندہ ہے، جڑا زلیخہ دا خاوند دے حضرت یوسف علیہ السلام نو قید کرنے والا ہے، اور جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جے دے اندر قید ہے، جنہیں آکھیا میں خواب دے اندر انگور نہ چھوڑ کے بادشاہ نو شراب پلانا وا پیاؤ، اور رہا ہو گیا تے بادشاہ دربار دے اندر جا کے دوبارہ ساکی مقرر رہا اور اپنے بادشاہ نو شراب پلانی شروع کر دیتی۔ حضرات اسی دن جنہوں پچھلا ٹائم آیا، او دوسرا بندہ جنہیں خواب ویکھیا ہے کہ میرے سر دے ہوتے 3 چنگیرانے اور پرندے آکے انہیں وچوں روٹیاں کھا دینے پہ بادشاہ وقت نے پروانہ جاری کیتا، او دے نام دا لیٹر آ گیا کہ اج رات انہوں سزائے موت دیتی جائے گی اور پھانسی دے پھندے دے لٹکا دیتا جائے گا۔ حضرات انہوں پھانسی دے پھندے دے لڑکا دیتا گیا، او دے جسم دے وچوں روح نکل کے چلی گئی، اور او دا جسم سولی دے لٹکے آئے۔ دنیا والیاں نے ویکھیا اللہ تے نبی یوسف دے فرمان دے مطابق آسمانہ دے پرندے آکے او دے سر نو کھاندے نے پہ اور او دا دماغ کھاندے نے پہ۔ اس واسطے میاں صاحب فرمان دے نے سچے مرد سچے مرد سچائی والے تے جو کچھ کہنے زبانوں مولا میرا من دائیو، اے سچی خبر آسانو۔ ہاں صدیق ہوندہ ہے جڑا گل کر دے تے رب انجی کر دے، رب انجی کر دے۔ بھئی ادھے اندر ایک بات سمجھ لو، میں حضرت یوسف علیہ السلام دا جدو خواب بیان کیتا سے نا، میں ادھوں بھی یہ گل کیتی سی، دوبارہ ریپیٹ کر دینا کہ اگر کسی بندے نو خواب آئے نا، خواب وہ ہر ایرے غیرے نہ تو خیرے نو اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس واسطے کہ خواب دی تعبیر جیڑی دسی جائے پھر اونج ہو جاندی، پاویں دسن والا سچ دسے دے پاویں، اس واسطے جدوں بھی خواب آئے، اچھا آئے یا برا آئے، کسی نیک نو، اچھے نو، متقی نو، پرہیزگار نو اپنا خواب بیان کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے اس واقعی تو سبق حاصل ہوندا ہے کہ اپنا خواب ہر ایک نو سنانا نہیں چاہیے۔ ہونے دے اندر 2 چیزاں نے، ایک کے خواب اور دوسری یہ سچائی۔
تے ایک گل میں تانوں سناواں نا صدیقاں دے امام دی، عاشقاں دے امام دی، کتاب دا نام ہے خیر المونس، جلد 2 صفحہ نمبر 302۔ او دے تے روایت موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقاں دے امام، صدیقاں دے امام، افضل البشر بعد الانبیاء، اور میرے نبی پاک دے پہلے خلیفہ، نبی پاک علیہ السلام دا شہر مدینہ شریف۔ یا اللہ جنہ سبحان اللہ کیے انہوں نے ضرور مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ ایک انصاری عورت گھر دے اندر ستی انہیں خواب دیکھیا کہ بہت تیز اندھیری اور طوفان آیا ہے اور میرے گھر دے اندر جڑا درخت ہے یہ زمین چوں نکل کے گر گیا ہے، اپنی جڑا سمیت زمین تے گر گیا ہے، اتنی تیز ہوا اندھیری اور طوفان آیا ہے۔ صبح اٹھی بیدار ہوئی، چل دی نبی پاک دے ویڑے آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان ہے، آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں رات خواب ویکھے بڑی پریشان ہاں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا میں کی ویکھے؟ عرض کی تھی حضور میں خواب دے اندر ویکھے کہ رات بڑا تیز طوفان آیا ہے اور میرے گھر دے اندر جڑا درخت ہے نا یہ زمین چو پٹیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا خامن کتے ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا خامن سفر دے اندر گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر خیر منات تیرا خامن انتقال کر چکے، تیرے خامن دا انتقال ہو گیا۔ جدو عورت نے سنیا کہ میرے خامن میرے سر دے تاج اور میرے سائیں دا انتقال ہو گئے، اکھاں چوانسو جاری ہو گئے، روندی نبی پاک دے ویڑیوں باہر نکلی تے سامنے صدیقاں دے امام دی زیارت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنا ہویا، فرمایا بی بی میرے نبی دے ویڑیوں نکلیں تے روندیاں آویں؟ فرمایا ایتھے تے دنیا چو جیڑا بھی روندا آوے میرے نبی دے ویڑے وڑدا روندا ہے، لیکن جدوں باہر نکل دے تے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے۔ تینوں کی بنیا تو میرے نبی دے ویڑے ہو روندی باہر آنی ہے بھئی؟ انہیں اچھا ایک گل نو سمجھنا ہوں، انہیں اے نہیں دسیا کہ میں حضور نو گل دس کے آئی ہاں، حضور نے کو اے آکھیا ہے فرما دیتا ہے۔ انہیں ابو بکر صدیق نہ لے گل نہیں کی تھی، آکھ لگی صدیق پاک کی دساں میں رات خواب دیکھے میرے گھر دے اندر جڑا درخت ہے وہ پٹھیا گیا نہ تیز طوفان آیا ہے تے میں اس واسطے رونی ہاں پئی کہ میرا خامن سفر دے ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقاں دے امام، ہن تعریف تسی سن لئیے کہ صدیق کی نواں دینے۔ صدیق پاک نے فرمایا بی بی پھر رونی کیوں ہے؟ جا گھر جا، رات پئی تیرا خامن گھر آ جائے گا، راتی تیرا خامن گھر ہے آ جائے گا۔ عورت نے جدوں گل سنی نا تے آنسو صاف ہو گئے، او دا غمگین چہرہ بدل گیا، حالت بدل گئی، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ حضرات عزیز وقار عورت آستی اپنے گھر دے اندر چلی گئی۔ شام دا ویلا آیا، اپنے بستر دے اتے لیٹ گئی، سجے پاسے کروٹ لین دیئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی گل زین دے اندر آن دیئے تے زینے دے اندر او دے چہرے دے اتے رو دی سوچ دے اندر غم تاری ہو جاندہ ہے۔ جدوں کھبے پاسے کروٹ لین دیئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل زین دے اندر آن دیئے، چہرے دے اتے مسکراہٹ آ جان دیئے اور دل دے اندر خوشی دن لہر دوڑ جان دیئے۔ حضرات عزیز وقار ساری رات انہوں نیند نہیں آئی، اپنے خامن دا انتظار کر دیئے پئی، دروازے وال ٹک ٹکی بن کے اپنی نظرہ نلویں دی پئی اور ذہن دے اندر خیال آندا ہے پیا اج صدیقاں دے امام نے اپنی زبان چو کڈے آئے جا گھر چلی جاؤ تیرا خامن گھر آ جائے گا شامی پئی۔ حضرات عزیز وقار میں کتاب دا حوالہ دے چکیا ماں، جلد تے صفحہ بھی دس چکیا ماں، میں کتاب دے اندر پڑھے آئے جدوں رات دا پچھلا ویلا آیا دروازے تے دستک ہوئی اور انہیں جا کے جلدی دے نال پوچھیا کون ہے؟ جواب آیا میں تیرا خاوندہ۔
جواب آیا میں تیرا خاوند ہوں. حضرات نے جلدی دے نال دروازہ کھولیا. خاوند نے بیوی نو ویکھیا اور بیوی نے خاوند نو ویکھیا تے حیران ہو گئی. جلدی دے نال اندر لے کے آ گئی. اپنے خاوند نو پانی پلایا, کھانا پیش کیتا اور ساری رات پھر ستیاں نے ایک دوسرے دے نال گل باتاں کردیاں رات گزر گئی. جدوں صبح دی سویدی نمودار ہوئی جلدی دے نال اٹھ کے وضو کیتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ویڑے چلی گئی. نبی پاک دے چہرہ مبارک دی زیارت کی تھی. ودعا دا چہرہ تکیا, واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں, علم نشرہ دا سینہ تکیا, ید اللہ دے گورے گورے تا مبارکہ دا دیدار کیتا. آپ دے قدمین شریفین دے اندر بے کے عرض کر دیئے یا رسول اللہ میں دسن واسطے آئیاں رات میرا خاوند گھر آ گیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی نو بڑے غور دے نال ویکھیا. اج میرے نبی پاک ویندے سن پہ آسمان اللہ تو جبریل آ گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا حیران ہونا ہویا جے, سونیا پریشان نہ ہویا جے, جو تساں فرمایا کہ تیرا خاوند پہنچ چکیا ہے, فوت ہو چکیا. سونیا گل تہاڈی سچی ہے, ایدا خاوند سفر دے اندر مر چکیا سی, لیکن جدوں تہاڈے کولوں باہر نکلی ہے سامنے صدیق نال ملی. صدیق دی زبانوں نکلیا سی جا گھر چلی جا شامی تیرا خاوند آ جائے گا. یا رسول اللہ رب نے فرمایا جبریل جلدی کرے سنو زندہ کر کے اے دے گھر پہنچا دے. اساں جویں صدیق نے آکھیا ہے اساں اونج کر کے دنیا نو وکھانا ہے. جویں صدیق نے کہہ چھڑیا نا اسی ان دنیا نو اونچی بکھانا ہے کہ جو صدیق آکھے گل اونچی ہوندی ہے. اس آواز سے عاشق بول کے آندا ہے صدیق صداقت کا, صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق صداقت کا, صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے. حضرات تیزیوہ کار حیران نہ ہویا جے کہ پریشان نہ ہویا جے کہ جناب صدیق دو زبان دے بھی جو نکلیا کہ جا تیرا خاوند گھر آ جائے گا. رب العالمین نے دے جسم دے اندر روح داخل کی تھی, انہوں دوبارہ زندہ کر کے صدیق اکبر دی زبان مبارک دے نکلے جملے پورے کیتے. اصل وجائے وے اے دے اندر حکمت میں دے اندر را دے وے مصور پاکستان. میں تانوں راز دسن لگا بڑا ڈونگا جے کہ ایک انج ہوندا ہے کہ ایک بندہ آکھے کہ جا انج ہو جائے گا تے گل انج ہو جائے. بھائی اسی اپنے گھر کوئی گل آکھیے تے وہ نہیں پوری ہوندی, کسی نو کہنا تے دور دی گل ہے, تے جے کوئی بندہ کسی نو کہہ دے تے گل انج ہی ہو جائے. وجہ کی ہے, راز کی ہے. مصور پاکستان, شاعر مشرق, بانی پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے سراز و پردہ اٹھایا اور اج دی ملت دے نوجوانوں نو پیغام علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ ابو بکر صدیق نو جڑی شان ملی ہے انہیں تے حیران نہ ہوئی. اللہ نبی دے غلاماں نو شانہ او دعا عطا فرماندا ہے جدوں او دا مقام بن جاندا ہے کی محمد سے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ایک باری مل کے آکھو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم اسینا بچپن دے اندر میں نے یاد ہے اے ساڑا ایلیمنٹری سکول سڑک دے ہوتے جڑا ہون ہائی سکول ہو گیا.
یہ اندر بہت بڑا جملہ لکھیا ہوندا سی جڑا میں بچپن دے اندر پڑھیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. قسم با خدا ادو چھوٹے تھا اس گل دی سمجھ نہیں سی آندی کہ نبی نال وفا کریے تے اسی بھی تیرے ہیں. یہ مطلب کی ہے جدوں صدیق پاک دی زبان چ نکلی ہوئی گل پوری ہوئی مردہ زندہ ہو گیا پھر سمجھ آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہے. ہاں فرمایا اگر تم میرے نبی نال وفا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سننا حضور نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی سلام لین والا نظر نہیں آیا ساڑھے جو کسی سلام نہیں لئی. حضور جواب کیتا دیتا جے. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت جعفر تیار جڑے ایک جنگ دے اندر شہید ہو چکے سن اور انہوں نے بازو قلم ہو گئے سن. فرمایا رب نے انہوں نے جنت عطا فرمائی اور جنت دے پر دیتے. میرا جعفر تیار جنت چو گزرے آئے انہیں منو ویک کے سلام کیتا ہے میں اپنے جعفر دے سلام دا جواب دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو عام ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد دے اندر شہید ہوئے نا تے جنگ تو بعد صحابہ نے میدان دا معائنہ کیتا جنہیں صحابی شہید ہوئے سن سارے دے لاشے اٹھا کے لے آندے. حضرت حنظلہ دا لاشا نہ ملیا. یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نہیں ملے فرمایا پھر جاؤ. جنہوں صحابہ نبی دے کہن دے پھر گئے دے حضرت حنظلہ دا لاشا موجود اوتھے صحابہ ہو کے گئے لیکن حضرہ کوئی نہیں سن. لیکن جدوں دوبارہ گئے دے حضرت حنظلہ دا لاشا موجود اٹھا کے لے آئے تے جدوں ویکھیا تے حیران ہوئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم مبارک دے وچوں پانی دے تازہ قطرے ٹپک رہے. یا رسول اللہ پانی کی تو آیا. فرمایا اصل وجہ ہے کہ جدوں حضرت حنظلہ آئے نا میدان جنگ دے اندر ادوں آپ تے غسل واجب سی. آپ جنبی سن غسل واجب سی لیکن چونکہ میرا حکم سی حضرت حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیتا اور جنگ دے اندر شامل ہو گئے. آپ شہید ہو گئے چونکہ غسل واجب سی. جنت دے وچوں فرشتے آ گئے. حضرت حنظلہ دا لاشا اٹھا کے آپ ایک کوثر دے کو لے گئے اور ساری دنیا زمین دے پانی اور آپ زمزم نال غسل کر دیئے. حضرت حنظلہ نو رب نے فرشتیاں کو آپ ایک کوثر دا غسل دوایا ہے. اور سمجھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق دی گل ہے. ایک گل ہو گئی اگلی سناما جڑے تھک گئے ہو نہ بولو دوسرے بولو سبحان اللہ. اللہ دے نبی گزرے نے حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر آپ دے دور دے اندر ایک بادشاہ سی. گل میں دسا لنگا خواب دی. بادشاہ سی دا نام ہے بخت نصر. جڑے لوگ تاریخ نو مطالعہ کرن دا شوق رکھ دینے انہوں نے علم ہے کہ بخت نصر اپنے وقت دا بہت جابر ظالم حکمران گزرے. انہیں کئی علاقے بھی فتح کیتے بڑیاں جنگاں کیتیاں بڑے ممالک انہوں نے قبضہ کیتا. انہیں ایک خواب آیا. انہیں اپنے علماء نو درباریاں نو نجومیاں نو بلایا اور بلا کے آکھ لنگا کہ میں ایک خواب ویکھیا ہے تے میں خواب کی ویکھیا ہے یہ بھی تساں دسنا ہے اور او دی تعبیر کی یہ بھی تساں دسنی ہے. اسی بادشاہ دی گل. آج دنیا ہوتے بادشاہت نہیں جمہوریت دا دور ہے. اگر کتے بادشاہت ہے بھی تے برائے نام ہے. پہلے وقتاں دے اندر جڑے بادشاہ سن انہاں دے عجیب مزاج ہوندے سن. جنوں چاہنا سولی تے لٹکا دینا جنوں چاہنا رہا کر دینا. اکھ دے ایک اشارے دے نال ملکاں دے ملک تباہ و برباد کر دیتے جاندے سن اور جو انہاں دا حکم ہوندا سی وہی قانون ہوندا سی.
انہیں آکھیا کہ جی جڑا میں خواب ویکھیا یہ بھی تساں دسنا ہے کہ میں کی ویکھیا اور او دی تعبیر کی یہ بھی تساں دسنی ہے تے اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے جے گل کیتی غلط اگر کسی نے آکھا جی میں دسنا تے انہیں خواب او نہ دسیا جڑا میں ویکھیا ہے تے او دے بدلے دے اندر او دا سر قلم کر دیتا جائے گا میں انہیں نہیں ضرورت کیڑا بندہ کرے غلطی دی گنجائش کوئی نہیں ہفتے گزر گئے دن گزرے ہفتے گزرے مہینے گزرے کوئی بندہ او دے نجومی او دے معبرین علماء اور پوری سلطنت کے اندر کوئی بندہ نہیں آیا جنہیں آکھیا ہوئے کہ میں تیرا خواب بھی دسنا تے دی تعبیر بھی دسنا گل چل دی اللہ دے نبی حضرت دانیال تک پہنچ گئے حضرت دانیال علیہ السلام نے خط لکھیا فرمایا کہ بخت نظر میں تیرا چیلنج قبول کرنا میں تیرا خواب بھی دساں گا تیرے خواب دی تعبیر بھی دساں گا بادشاہ وقت نے جواب دیتا انہیں آکھیا جی گل وے اگر تے گل او نہ بیان ہوئی جڑی میں ویکھی تے بدلے دے اندر تانوں قتل کیتا جائے گا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ گھبرا نہیں میں اللہ دا نبی ہاں میں کی ہاں اللہ دا حضرت دانیال علیہ السلام آ گئے دربار سج گیا ہزاراں کی تعداد دے اندر کرسیاں وزیر مشیر علماء نجومی معبرین عوام الناس ساری جنتا بیٹھی ہوئی حضرت دانیال علیہ السلام آئے بادشاہ نے پھر گل دہرائی آکھ لنگا کہ اگر گل وہ نہ ہوئی جڑی میں ویکھی گئے تو او دا پھر نتیجہ تواڈے سامنے فرمایا گھبرا نہیں اللہ دا نبی سچ بولدا ہے اللہ دا نبی سچ بولدا ہے آپ نے فرمایا تن دسنا فرمایا تو رات ستا اور تو خواب دے اندر ویکھیا کہ ایک بہت بڑا بت ہے جیدا سر آسمان دے نال ہے اور او دے پیر زمین نہ لگے ہوئے نے فرمایا کہ اس بت نو تو ویکھیا تے تو حیران ہو گیا اس بت دی حالت ہے کہ سر تو لے کے سینے تک سونے دا سینے تو لے کے گھٹنے تک چاندی دا اور گھٹنے تو لے کے پیراں تک پتھر دا بت ہے بڑا ہیبت ناک ہے تو ویکھیا تے تو حیران ہو گیا تے پھر تو اگلا ہی گل ویکھی کہ ایک ہیرا آیا ہیرا اور اس بت دے نال ٹکرا گیا جدوں اس بت نال ٹکرایا بس ٹکران دی دیر سی بت ریزہ ریزہ ہو گیا بت پاش ہو گیا او دا سونا چاندی اور پتھر سب پگھل گئے اور وہ ہیرا ٹکران تو بعد ایک صحرا دے اندر گر گیا جدوں صحرا دے اندر گریا تے آہستہ آہستہ اس ہیرے نے پھیلنا شروع کیتا اتنا پھیلیا اتنی وسعت آئی کہ مشرق تو مغرب اور شمال تو جنوب تک پھیل گیا فرمایا گل انجیے بخت نصر نے اکھاں اٹھائیاں مجمع وال ویکھے آکھن لگا ہاں واقعی خواب تے یہی ویکھے ہے اللہ دے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لے جڑا خواب تو ویکھے ہے او میں بیان کر دیتا ہے میں دی تعبیر تینوں دسائیں دی تعبیر ہے وے کہ جدوں سارے نبی دنیا دے آ جان گے پھر آخری اللہ دا نبی آ جائے گا جدی شانیں ہوئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا سارے نبیاں تو بعد آخری نبی آ جائے گا اور جدوں آخری نبی آئے گا وہ دعا دے چھنے والا او تو ہر پاسے بت پرستی دا دور دورہ ہوئے گا ہر پاسے جہالت ہوئے گی اور ہر پاسے بت پرستی دے اندر لوگ ڈوبے ہونگے سچے رب دی پہچان کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا جویں بت آسمانہ تو لے کے زمین تک تم ویکھیا ہو ایویں ہر پاسے بت پرستی دا دور دورہ ہوئے گا اور جویں تم ویکھیا کہ او ہیرا پتھر دے نال ٹکرایا میں اللہ دا آخری نبی ساری روئے زمین تو پت پرستی ختم فرما دے گا اور او دی چاندی چاننی والوں او دی نبوت مشرق دے اندر بھی پھیل جائے گی مغرب دے اندر بھی پھیل جائے گی مشرق دے اندر بھی پھیل جائے گی شمال و جنوب آسمانہ تو لے کے زمینہ تک ہر پاسے کسے اور دی گل نہیں ہوئے گی بس اللہ دے آخری نبی دیاں گلائیں ہوڑ گیا فرمایا اے تیرا خواب ہے اور اے او دی دلیل ہے گل ٹھیک ہے تسی تو بولو سبحان اللہ گل ختم ہو گئی ہے آنکھ لنگا جی خواب بھی یہی ہے
اور تعبیر بھی ہیں یہ حضرات عظیمہ کار اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے جدوں آپ نے گل کی تھی فرمایا پھر آؤ تینوں میں اس پاسے بلانا وا غیروں نو چھڑ دے اور اس رب دی عبادت کرنا شروع کر دے جنہیں منو بھی نبی بنایا ہے اور جنہیں محمد نو بھی نبی بنایا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب بھی دسیا اور خواب دی تعبیر بھی دسی، خواب بھی سچا اور خواب دی تعبیر بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دوواں ساتھیاں دے خواب سن کے جڑی تعبیر بیان کی تھی صدیق دی زبان چو جو نکلیا رب نے اسی طرح فرما دیتا۔ اللہ کریم سانوں بھی ہمیشہ سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔